بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضرت مخدوم اہل سنت پیر طریقت واقف رموز حقیقت والا مرتبہ حضرت صاحبزادہ مولانا محمد نور المصطفیٰ صاحب رضوی قادری دامہ مجدکم العالی سٹیج پر اور محفل شریف میں پنڈال میں تشریف فرما سارے ارباب علم و فضیلت سب اہل سعادت سب اہل شرافت و نجابت یعنی سب اہل سنت و جماعت یہ بات اپنے مقام پر ناقابل تردید حقیقت ہے کہ راتیں بھی حضور کی ہیں اور دن بھی سرکار کی کیونکہ دن رات کا وجود جو ہے یہ آفتاب اور ماہتاب کے طلوع و غروب سے ہوتا ہے تو آفتاب بھی ان کے قدموں کا صدقہ ہے ماہتاب بھی ان کے جلووں کا صدقہ ہے سب کچھ وہی ہیں یہ سب ان کے جلوے ہیں اور یہ شب معراج ہے الحمدللہ رب العالمین آج پرکھنا ہو دیکھنا ہو کہ سنی کون ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رونقیں جو ہیں سب اہل سنت و جماعت کے دلوں میں بھی ہیں چہروں پر بھی ہیں گھروں میں بھی ہیں مسجدوں میں خوش وہ ہوتا ہے جس کی جھولی میں خیر پڑ جائے ہم خوش ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم خوش ہیں اور رب کریم نے پورے قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں فرمایا اگر کسی بے وقوف کے پاس کوئی دلیل ہو آپ نہیں میرا اشارہ تو آپ سمجھتے ہیں تو میرا دنیائے اسلام میں دعوی علم کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ کوئی ایک آیت کریمہ دکھاؤ جہاں رب نے فرمایا ہو کہ غم مناؤ خوشیاں منانے کا حکم ہم دکھاتے ہیں اور یہ بھی جشن معراج النبی ہے صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم حضرات محترم قرآن پاک کا تیسرا پارہ ہے جس کے ابتدائی کلمات طیبات طاہرات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے
ویسے قرآن شریف جہاں سے بھی پڑھے انہی کا ذکر ہے بلا شک و شبہ۔ قرآن شریف یہاں سے بھی زیارت کریں، جہاں سے بھی دیکھیں، سب کچھ ہمیں نبی رحمت علیہ السلام کے حسن کی ترجمانی ہی نظر آتی ہے۔ اور کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں، پھر وہی چیلنج ہے کہ ایک آیت تو ایسی ہو جس میں رب نے حضور علیہ السلام کا کوئی عیب بیان کیا، کیونکہ اگر عیب ہو تو محبوب نہیں ہو سکتا۔ محبت جو ہے، محبت عیب سے نہیں ہوتی، محبت ہمیشہ حسن سے ہوتی۔ تو میرے آقا، میرے مولا، نبی رحمت، سید عالم، نور مجسم، شفیع مکرم، فخر حضرت آدم و بنی آدم، جناب محمد عربی علیہ السلام فرماتے الا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، یاد رکھو جس کو آپ کے جدید طبقے کے چھوکرے میرے بیٹے سکولوں کالجوں کی پیداوار، یہ کہتے ہیں بی اٹینٹیو ٹو می، یہ اللہ کا یہی محبوب ہے۔ اللہ فرماتا توجہ کرو میں کیا کہنے لگا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے الا، متوجہ ہو جاؤ، پاگل نہ بننا، اپنے اوپر دیکھ کر، اپنے کو دیکھ کر اسی نگاہ سے مجھے نہ دیکھنا۔ ذرا اپنا ذوق پیش کر دوں، تم وہ ہو جنہیں تمہارا باپ بھی جوتے لگاتا ہے، اور میں وہ ہوں جن سے میرا رب بھی پیار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سچی بات ہے۔ اور ہم تو پاکستان میں تو اس سے اب واقف ہیں، ہمیں تو کوئی پردہ نہیں ہے کہ جہاں بڑے بڑے کہلانے والوں کو بھی جوتے پڑتے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ دنیاوی مال، منال، مناصب، جاب اور عہدوں سے ضروری تھوڑا کہ عزت ملے۔ کبھی نبی پاک علیہ السلام کو کوئی منگتا جوتا بھی مار دیتا ہے، لیکن اگر کوئی سید عالم علیہ السلام کا غلام ہو، نیاز مند ہو، محبت والا ہو، تو قسم کھا کے کہتا ہوں فرشتے بھی جھوک کے اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہاں محبت اور عدم محبت جو ہے، یہ اس کا فیصلہ حضور کے قدموں سے ہوتا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ میں نے آمدن سانس توڑ دیا ہے، یہاں وقف ہے نہیں، اس لیے کہہ دیا کہ حافظ صاحبان معاشرہ بے تحاشا بیٹھے کہ پکڑ ہی نہ دیں۔ یہ بڑی ہمت والے لوگ ہیں، یہ تو نماز میں کھڑے ہوں تو پکڑ لیتے ہیں، مجھے یہاں کیسے معاف کریں گے۔ اللہ فرماتا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ رسول کرام جو ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، بعض کو بعض پر۔ مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ مجھے سمجھ آیا ہے، میرے علماء نے پڑھایا ہے، مشائخ نے پڑھایا ہے، اور خدا کا شکر ہے اس لمحے پر، خدا کا شکر ادا کرو جس لمحے رب نے ہمیں سنی ماؤں کی گود میں دنیا میں کر دیا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم سنی باپوں کی فراش اطہر پر پیدا ہوئے ہیں۔ جی خدا کا لاکھ شکر ہے۔
لیکن میں یاد کرتا ہوں کہ اب قرآن شریف پڑھیں تو اللہ فرماتا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کہ یہ رسول کرام جو ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اب مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ ہر طرف گھوم پھر کر فقیر زیارت تو نہیں کر سکتا آپ کی، یہ آپ پر لازم ہے کہ مجھے نہ دیکھیں، میں تو اس لائق نہیں ہوں، لیکن جو الفاظ اس کی توفیق سے نکل رہے ہیں وہ سننے کے بھی لائق ہیں اور دیکھنے کے بھی لائق ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پھوٹی کوڑیاں نہیں کھیلی ہیں، ہم نے کنکریٹ سے بازی نہیں لگائی ہے۔ الحمدللہ ہم ان جوہر کے فقیر ہیں جس جوہر کو پیدا کر کے رب بھی اس کی زیارت کرتا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یہ رسول کرام وہ ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ تو مجھے اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے جی کہ جب بھی کسی بھی رسول علیہ السلام کا ذکر کرو فضیلت کی بات کرو، فضیلت کی بات کرو۔ بہت خوبصورت یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں کہ فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے رب یہ فرما دے، اس کی شان کے لائق کر سکتا ہے کہ میں نے ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم درجہ دیا ہے، میں نے یوشع بن نون کو کم درجہ دیا ہے، کالب بن یقنہ کو کم درجہ دیا ہے، میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام سے کم درجہ دیا۔ رب نہیں فرماتا، رب نہیں فرماتا، وہ سننا ہی نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ میرا نبی نیچا ہے، وہ تو اونچوں کی بات کرتا ہے۔ بات ہی ہے اور کیا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا فضیلت کی بات کرو۔ گدو تم کہتے ہو نبی اپنے جیسا ہے، رب تو نبیوں پر نبی کی فضیلت بیان کر تو یہ نہیں کہتا کہ فلان نبی سے نیچا ہے، فرماتا فلان کو میں نے فلان پر فضیلت دی ہے۔ تو بات کرو تو انبیاء کی فضیلت کی بات کرو۔ رب سننا ہی نہیں چاہتا۔ آپ میں پڑھے لکھے میرے بیٹے بیٹھے ہیں، کوئی میٹریکولیٹ ہے تو کوئی ایف ایس سی ہے تو کوئی بی ایس سی ہے تو کوئی ایم ایس سی ہے تو کوئی پی ایچ ڈی ہے تو کوئی کسی کو سپیشلسٹ ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ جو میٹریکولیٹ ہے وہ مڈل پاس سے افضل ہے اور مڈل پاس میٹریکولیٹ سے کم درجہ رکھتا ہے، اگر کوئی کہے تو سچا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بی ایس سی جو ہے اس سے ایف ایس سی والا جو ہے وہ کم درجہ ہے، بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے رب یوں فرما دے کہ نبیوں کے درجے نیچے ہیں، رسولوں کے درجے اونچے ہیں، اور رسولوں میں سے اولو العزم رسول کے درجے اونچے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ نیچے کی بات ہی نہیں کرتا، فضلنا وہ فضیلت کی بات کرتا ہے، تاکہ مزاج قدرت کا پتہ چل جائے یہ خدا کا مزاج نہیں ہے کہ اس کے نبی کو نیچا بات خاص ہے۔ یہ نبوت کا تعارف ہے، یہ رسالت کا تعارف ہے۔ فضیلت کی بات کرو۔ اگر کوئی یہ بکتا ہے کہ نبی پاک دیوار کے پیچھے نہیں جانتے تو ظالمو تم تو خدا سے بغاوت کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ تو نبیوں کو نبیوں کی فضیلت کی بات کرتا ہے، وہ یہ تو فرماتا نہیں ہے۔ اور جو یہ کہے کہ سید الرسل کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، معلوم ہوتا وہ خدا کا ہی نہیں ہے، وہ خدا کا ہی نہیں ہے۔ خدا کا ہے ہی وہ جو میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کو بھی سلام کرتا ہے۔ فضلنا بعضهم
علی با، یہ جامع ہیں، نام نہیں ہے، نام کسی کا نہیں لیا. بعضہم علی بعض، اگر کسی کا نام آ جاتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ فلاں کو نیشا نہ کہو، یعنی فلاں کو میں نے فضیلت دی ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا کہ جس کا یہ نام ہے اس کو فضیلت دی ہے. نام رسول، ہر رسول کو، ہر پیغامبر کو رب کریم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور بات یہاں روک نہیں دی، پھر رب نے مثال بھی دی، اللہ کریم نے مثال بھی دی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں تو وہ بھی عظیم المرتبت رسول ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا. اللہ نے کلام فرمایا. حد ہوگی. میں اگر نیچے اتر کر مثال دیتا ہوں تو میرا ضمیر پریشان تو ہوتا ہے، لیکن کریں کیا، قوم کو سمجھ نہیں آتی. سارا دن جو اخبارات میں سر پٹکتے ہیں وہ جلدی میں مسئلہ تو سمجھتے نہیں ہیں. جی منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا. اللہ نے کلام فرمایا ہے. اور آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ کلام کرنے والا جس سے کلام کرتا ہے جسٹ مین اس کو جانتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسے، یارو یہ تو سبھی کہہ سکتے ہیں کہ میں رب کو جانتا ہوں، رب فرماتا میں اس کو جانتا ہوں جس سے میں نے کلام کیا ہے. تمہارا ٹکے کا آفیسر جس کا جاب ہے، جس کا کوئی عہدہ ہے، میں نام نہیں لیتا، میرے نزدیک مسجد کی چٹائی سے بڑا جاب ہے ہی کوئی نہیں. حد ہو گئی. دنیا کے بادشاہوں کے تخت حقیر ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے منگتے جو ٹھوٹی ٹھوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر محبوب کا قرآن پڑھتے ہیں، ان کی چٹائی ان کے تخت سے افضل ہے. پوچھے کیونکہ یہ وراثت مصطفیٰ ہے، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی وراثت ہے، یہ میرے آقا و مولا علیہ السلام کا ورثہ ہے جو آپ نے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا ہے. منہم من کلم اللہ. اچھا تھوڑی ہی بات اور بھی کہہ دوں، اجازت ہے نا؟ لے اجازت لینے کی مجھے کیا ضرورت ہے جی؟ حد ہو گئی بھائی. کہیں ایسا نہ ہو کہ شاہ کوٹ والے کہ جی ملا جی پوچھ پوچھ کے بات کرتا ہے ہم سے ڈرتا. نو ڈرتے نہیں، اگر ہم ڈرتے تو سنی نہ ہوتے. ہم سنی نہ ہوتے، اور رب نے سنی بنایا ہے تو ڈر کی ایسی کیسی کسی دنیا سے دار سے ڈرتے ہو تو. لیکن ایک بات تو ہے، اللہ کریم فرماتا ہے منہم من کلم اللہ، ان میں وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمائی. اور پھر اس سے پردہ بھی اٹھا دیا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، اور نام بھی لے دیا. لیکن یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں نے اللہ سے کلام کیا، میں نے اللہ سے کلام کی. کہہ سکتا ہے؟ میں نے تو آج تک سنا نہیں ہے جو کوئی کہے کہ میں نے اللہ سے کلام. یہ تو اس کا کرم ہے، رب ہو کر اپنے رسولوں سے کلام فرماتا ہے. تیرے ساتھ تو نہیں کیا ہے، تیرے ساتھ تو شاید اسرائیل علیہ السلام ہی آ کے کلام کرے. تیرے سے مراد آپ نہیں ہیں، کسے دیگرے سے فاہمہ من سفاہمہ، جس کو سمجھ آگئی ٹھیک ہے، ورنہ میرا ضمیر مطمئن ہے. الحمدللہ رب العالمین. خدا سے کوئی کلام نہیں کر سکتا، اگر وہ چاہے تو خود اپنے مقربین مخلصین معظمین ان سے کلام فرماتا ہے. ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اسی پر بھی بس نہیں ہے، فل سٹاپ نہیں ہے، وقف مطلق نہیں ہے، وقف جائز نہیں ہے، وقت جن آیتیں آج ختم نہیں ہو رہی.
اب میں پورا پڑھ دیتا ہوں، جو مسئلہ کہنے کے لیے تھوڑا سا رکنا بھی پڑتا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہاں وقف ہے، یہاں وقف ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اچھا جی تھوڑی سی گرامر ہو جائے تو برداشت ہے، نہیں برداشت ہوتی تو آہو میں تو کہوں گا حد ہو گئی یار، بزرگوں سے پڑھی جو ہے، سکھ تو سنتے نہیں، وہ سکھڑے تو سنتے نہیں، ہندو تو سنتے نہیں، ان کی اولادیں تو سنتی نہیں، سننی سنیں گے نا، لو گرامر سنو۔ یہ سکولوں کی تو میں بھی فقیر بھی طالب علم ہے سکول کا، 2-4 جماعتیں میں نے بھی پڑھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، دنیا میں جو سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اپنے استاد کو پڑھاتا ہوں، کہتے ہیں؟ مجھ سے پوچھو، میں کہوں گا کہ الحمدللہ جن سے یہ فقیر پڑھتا رہا ہے وہ میرے پیچھے پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں انہوں نے پڑھایا ہے جو ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے تشریف ہے۔ علم دین سے بڑا علم ہے کوئی نہیں، سب سے بڑا علم تو علم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہاں مد کے پکڑ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب یہاں فل سٹاپ لگائیں گے اور آیت ٹھہرائیں گے تو اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ یہ میں طالب علموں کو سبق سنا رہا ہوں، آپ کو پتہ چلے نہ چلے میرا سبق ہو رہا ہے، مجھ کو نمبر چلو 100% 100% نہیں ملیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ملیں گے۔ اللہ فرماتا ہے بعض کو ان میں سے بعض کو درجوں میں بہت اونچا کیا۔ درجات جمع ہے درجاتن کی، درجات جمع ہے درجاتن کی، یہ گرامر شروع ہو گئی ہے، تیری گرامر اور ہے ہماری گرامر اور ہے۔ تو چلتا ہے بائی پاس، بہت صحیح نکل گئے، واحد جمع واحد جمع، اور 2 کو تیرا باپ کھا گیا، 2 کا نام ہی کوئی نہیں، کہتا نہیں جی ملا جی ایک ہے 2 جمع ہے، ہم نے جو علم پڑھا ہے 1 اور 3 کے درمیان ایک اور درجہ بھی ہے، اس کو کہتے تثنیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ نے پڑھا جو نہیں ہے لہذا سبحان اللہ بھی نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، قصور میرا نہیں ہے کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا، بابا جان سے پوچھ لینا کہ کیوں نہیں پڑھایا، چودھری کیوں بنایا ہے، رسول اللہ کے دین کا منگتا کیوں نہیں پڑھایا ہے۔ اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں واحد جمع سنگولر پلورل ہے نا، لیکن الحمدللہ میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ عربی ہے، عربی نے ایک درجہ رکھا ہے، پہلا جو ہے اس کو واحد کہتے ہیں، 3 کو جمع کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 3 سے جمع شروع ہوتی ہے۔ سوچتے ہوں گے آج تو بھئی درس ہی شروع ہو گیا مدرسے کا، تو آپ قابو ہی آ جائیں یا پھر کیا کریں؟ حضرت سے اجازت مانگ کر آپ کو کھینچ رہا ہوں، ورنہ آپ کو میں کہہ سکتا ہوں آپ تو حضرت کے مرید بھی ہیں، آپ ان کے مقتدی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، اور میرے لیے عزت بن گئی کہ حضرت نے مجھ غریب کو بے بدعات کو منتخب کر دیا۔ چلو جو کچھ بھی ہوا، 1 واحد ہے، 2 تثنیہ ہے، 3 سے، اور جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جمع قلت، ایک ہے جمع کثرت۔ یاد رکھو گے تو مسئلے غنی بھی کروں گا، نہیں جو چپ، یاد رہیں گے۔ ایک ہے جمع
قلت جمع قلت 3 سے شروع ہوتی ہے 9 پہ جا کے دم توڑ جاتی ہے، یہ تو ہے جمع قلت۔ ایک ہے جمع کثرت، 10 بھی جمع، 10 100 بھی جمع، 1 لاکھ بھی جمع، 2 لاکھ بھی جمع، 1 کروڑ بھی جمع، 1 ارب بھی جمع، 1 خرب بھی جمع، یعنی جمع کثرت کی حد ہی کوئی نہیں، جمع کثرت کی حد کوئی نہیں۔ اللہ رفع بعضهم درجات، میں نے رسولوں میں بعض کو درجوں میں اونچا کر دیا ہے، نہ درجوں کی کوئی حد ہے نہ مصطفیٰ کی کوئی حد ہے، کوئی حد نہیں۔ درجوں کی حد ہو تو میں کہتا ہوں فقیر کو سبق پڑھاؤ، درجات جمع کثرت ہے، اس کی حد کہاں ہے؟ اس کو درجات کہنے والا ہی بتائے گا۔ رفع بعضهم، بعض کو درجوں اونچا کر دیا ہے، درجوں اونچا کر دیا ہے۔ اب جہاں تاجدار بریلی کی دہلیز بھی چوم لیں، معراج کی شب ہے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت معراج کا ذکر خیر کرتے ہیں، ہم فقیر تو ان کی خیرات لے کر کھانے والے ہیں، لانگری تو احمد رضا بریلوی ہے، تاجدار مدینہ علیہ السلام کا لانگری تو بر صغیر میں احمد رضا ہے، اور ہم فقیر تو ان کا دیا ہوا لنگر کھا رہے ہیں۔ مولانا عبدالکریم محدث عبدالوی میرے مصطفیٰ کے اس لنگری کے غریب محتاج ہیں، محدث اعظم کتاب وحی سے لینے والے ہیں، حضور غزالی کما وحی سے لینے والے ہیں، پوری کائنات اسلام در مصطفیٰ سے لے رہی ہے۔ جس کو جو ملا انہی سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ یارو کبھی حضرت کے الفاظ پر بھی غور کر لیا کرو، بیٹھے بریلی شریف کی زمین پر ہیں اور جب قسم کھاتے ہیں تو عرش کے بغیر قسم نہیں کھاتے۔ لا رب مجھے عرش کے رب کی قسم ہے، اشارہ دے رہے ہیں ظالموں، جس کی شان بیان کر رہا ہوں ان کے متعلق نیچا نہ سوچا کرو۔ میں عرش کے رب کی قسم کھاتا ہوں، نہ عرش کی بلندی کوئی توڑ سکے، نہ اس کے خالق کی عظمت کو کوئی توڑ سکے، نہ مصطفیٰ کی شان کو توڑ سکے۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ امام اہل سنت کی خدمت میں ایک صاحب محسن کا قور بھی، جب ہم پڑھتے تھے نا 10ویں جماعت میں تو اردو کی کتاب میں محسن کا قوروی کی ایک نظم تھی جی۔ اب مجھے عرصہ ہو گیا، میں نے سن 55 میں میٹریکولیٹ کیا ہے، یہ ادھر جمے نہیں ہونے، جب تک ان پہ دھوس نہ جمائیں گے بات سنتے کہیں گے۔ تو پیدا نہیں ہوا تھا جب فقیر نے یہ پڑھا ہے۔ الحمدللہ جانب سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، یہ نظم تھی محسن کا قوروی کی، اور میں اپنے اساتذہ کو سلام کرتا ہوں، قسم بخدا انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ اس کا کیا معنی ہے۔ وہاں سے چلے استاد گرامی سید العلماء مفتی اعظم اہل سنت سیدی مولائی مربی محسنی حضرت اللہ مولانا المفتی محمد عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
آپ نقشبندی مجددی حضور امام اہل سنت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقدم تلامذہ میں سے ہیں، ان سے سبق شروع کیا۔ امام اہل سنت کا ذکر آیا اور حضرت کا ذکر پڑھتے پڑھتے یہ واقعہ سامنے آیا۔ فرمایا محسن کا قوروی معراج شریف کے متعلق ایک نظم لے کر اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس لائی کہ حضرت جی میں سناتا ہوں، میں نے یہ نظم لکھی ہے۔ اس وقت کے بڑے بڑے شعراء جانتے تھے کہ سرکار کے عشق و محبت کے تناظر میں جو نظم احمد رضا پاس کرتے اس کا جواب کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ آگے حضرت، اور حضرت نے پہلی نظر میں دیکھا پسند نہیں آیا، فرمائیے اپنے پاس رکھیں، نماز عصر کے بعد جب پھاٹک میں بیٹھیں گے نا وہاں باہر پھر بات کریں۔ جب وہ عصر کی نماز پڑھ لی آگئے، وہ پھر آگئے، فرمایا ایسا کیجئے آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، پہلے احمد رضا کا قصیدہ سن سکیں۔ اتنی ٹائم میں حضرت نے قصیدہ معراجیہ لکھا، جس کا پہلا شعر یہ ہے، علماء سے معذرت ہے آپ سے میں سوال کروں گا، اگر ہمت ہے تو جواب دیں، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ میں کسی میں دم خم نہیں ہے، صرف یہ کہنا کہ مسجد کا خادم ہے، ہم اتنا وظیفہ دیتے ہیں، یہ ہمارا ملازم ہے، کیا دے سکتا ہے تو؟ ہمیں محمد عربی نے اپنی خیرات دی ہے، کون ہے کچھ دینے والا؟ ہم حضور کے منگتے ہیں، تیرے منگتے نہیں ہیں، ہم حضور کے منگتے ہیں، مدینے کے تاجدار کا لنگر کھانے والے ہم ہیں، اس سے بڑا عہدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جناب علی معراج کا قصیدہ لکھا، سنو پہلا شعر، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ سوچنے لگیں کہ پتہ نہیں سوال کیا کرے گا، تو کروں گا صحیح میں انشاءاللہ، آپ کو انڈر پریشر کر کے جاؤں گا۔ آپ کو عادت ہے آپ علماء کی گفتگو پہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں، اس نے یہ کہا وہ کہا کیا کہا یوں کہا کیوں کہا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر ہمت ہے تو جواب دو۔ کیا بات ہے؟ وہ سرور کشور، حضرت سے معذرت، ناراض نہ ہوں کہ میرے مقتدیوں کو کھینچ رہا ہے، ذرا پیار کی بات ہو رہی ہے، ذرا محبت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ سرور وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور بیوقوف کہیں کہ تجھے یہی ملا، اپنے جیسا بشر ہے، اگر کچھ لینا چاہتا احمد رضا بریلوی کا منگتا بن، تجھے پتہ چلے مصطفیٰ کا نام کیسے لیے جاتا ہے۔ وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اس کے ساتھ قرآن پاک کے دو لفظ ملا دوں، اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ متوجہ رہیں۔ اب آپ کا چہرہ دائیں بائیں اٹھتا پھرتا مجھے پسند نہیں ہے۔ شاید آپ کیا سمجھتے ہوں، اگر ذکر سرکار ہو رہا ہو اور کوئی چہرہ ادھر دیکھے کوئی ادھر دیکھے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، I dislike him، مجھے پسند نہیں ہے۔ ارے جب خیرات بٹنے لگے غوث کی تو جھولیاں پھیلاؤ، جب مصطفیٰ کا نام لینے لگے تو منگتے بن کر ادھر ہی دیکھو جہاں سے خیرات آ رہی ہے۔ ادھر دیکھو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ادھر سے خیرات آ رہی ہے، ادھر دیکھو۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے
ہوئے تھے. اب قرآن شریف کے لفظ بھی ساتھ ملا دوں تاکہ ان لفظوں کی قیمت بن جائے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ. پاک ہے وہ، پاک ہے وہ، واہ بھائی واہ، پاک ہے وہ. سبحانہ، یہ الذی اس میں موصول ہے. جب تک صلہ متعین نہ ہو موصول کا پتہ نہیں چلتا. وہ کون، وہ کون، وہ جس نے میلاد مصطفیٰ میں حاضری، کون وہ جس نے معراج پاک منایا ہے، کون وہ جس نے نماز عشاء باجماعت پڑھی ہے. اب سبحان اللہ کی آواز کچھ مدھم ہو گئی کیونکہ ملا جی کھینچ تانی کر کے مسجد میں آ گیا. اور کریں کیا، ہمیں تو ملا ہی سب کچھ یہی ہے. کیا بات. سبحان الذی، الذی اس میں موصول ہے، اس کا صلہ کون سا؟ اسرا. سبحان بھی ایک روایت کے مطابق اس میں صفت ہے. یہ طلبہ سے تعلق رکھتی ہے بات، علماء کلام سے رکھتی ہے، آپ سے نہیں. بعض نے اس کو اس میں ذات سے ہی ملایا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ اس میں صفاتی ہے. جی اس میں بھی سبحانہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ نہیں فرمایا، الذی فرمایا. اس میں موصول ہے سبحانہ الذی، سبحانہ الذی. کیا شان ہے مصطفیٰ کریم کی. نام یعنی ان کے آمد و رفت کا ذکر کرتے ہوئے اپنا ذکر ایسے کرتا ہے ظاہر ہوتا ہی نہیں. سبحانہ، پاک ہے. کون؟ فرمایا وہ کون، وہ کون؟ اسرا، جس نے راتوں رات سیر کرائی. کیا بات. لو جی یہ رب کریم معراج شریف بیان فرما رہا. کس نے معراج کرائی؟ میں پکڑ لوں گا، سوچ کر بات جواب دینا. اب میں حضرت علامہ صاحب مولانا محمد نور مصطفیٰ علی پیر طریقت رحمت دامت برکات مولانا اللہ کو سلامت باکرامت رکھے، اپنے والد القرآن کی نشانی کے طور پر اہل سنت کا مقتدا ہیں، پیشوا ہیں اور الحمدللہ آبرو ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتانا چاہتا ہے معراج کرائی کسے کرائی؟ نہ کرانے والے کا نام لیتا ہے، نہ جسے کرائیا اس کا نام لیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی سبحان، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، وہ بے عیب ہے. سبحان کا معنی بے عیب ہی ہے نا، وہ بے عیب ہے. نام اپنا بھی نہیں لیا، جسے شہر کرائی بے عبد ہی کر آگے چلا دیا ہمیں، نام اس کا بھی نہیں لیا. بے نیاز، نام کی ضرورت تھی، نام کی ضرورت تھی. یہاں ایک اور آیت مل جائے، اور آیت مل جائے. قل هو اللہ احد. محبوب آپ فرما دیں قل ہوا، وہ کون ہے؟ وہ تو اس میں ضمیر ہے جی، اور اس میں دلیل دلالت علی ذات میں اس میں علم کے مقابلے میں کمزور ہے. تو کی آنکھیں گا کسے طالب علم نے قابو آیا ہی نہیں. تو جوڑے مت سنا کرو، طرزیں ترنم نہ سنا کرو. محبوب کی شان سننا ہو تو قرآن پاک پڑھا سنا کرو. اگر سننا ہو تو پہ احمد رضا بریلوی کو سنا کرو. کیا بات. قل ہوا، محبوب پاک تو کہہ دے. وہ یہ تعارف ہو رہا ہے، تو کہہ دے وہ، اور وہ ضمیر ہے. جب تک اس کا مرجع متعین نہ ہو ضمیر کا پتہ نہیں چلتا. جب اس میں موصول کا صلہ نہ آئے اس کا پتہ نہیں چلتا. یہاں اس میں موصول ذکر کر دیا، وہاں ضمیر ذکر کر دیا. نام محبوب ہی کا ہے،
ظاہر حضور ہی کو کرنا ہے، لیکن اپنا نام ذاتی نہیں لیا، ہوا کہہ کے آگے چلا دیا، اور اثر الذی اثرا کہہ کے آگے چلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے مجھ سے نہ پوچھو وہ کون ہے، جس کا ذکر کر رہا ہوں اسی سے پوچھ لینا وہ کون ہے۔ صحیح کہہ دوں وہ کون ہے؟ جبریل بھی بیان نہیں کر سکتا، تو یہ تو دربان ہے، جبریل تو دربان ہے، دربان کو نہیں معلوم گھر والا کون ہے، اسے نہیں پتا گھر والا کون ہے، اور اسے پتا ہے جسے گھر والا پاس لے کے بلاتا ہے۔ جبریل تو میرے آقا کا گدھا ہے، جبریل تو میرے آقا علیہ السلام کا مستفید ہے، جبریل تو میرے آقا کے دروازے پہ کھڑے ہونے والا منگتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور جو یہ کہے کہ جبریل حضور کا استاد ہے، غلط کہتا ہے، اسے علم ہی نہیں ہے، سوائے خرافات کا اور کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ تو سارے اہل محبت ہیں، دو زانو جس کے سامنے بیٹھیں، اب میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیٹھا ہے مسند پر، جو اس کے سامنے دو زانو بیٹھا ہے، دو زانو بیٹھنے والا استاد ہے اور وہ شاگرد ہے۔ یار بتاؤ تو صحیح، ابھی دن تو کل کا یہ آگے جمعہ شریف آ گیا، میں آپ کی تصدیق پر ہو سکتا ہے جمعۃ المبارک کے خود میں آپ کا حوالہ ہی دے دوں، ایسا نہ ہو جائے مجھے کھینچا جائے تو آپ تو یہاں بیٹھے مجھے چھڑائیں گا کون؟ سوچ کر بات کرنا۔ جو مسند پہ بیٹھا ہے معاذ اللہ یہ شاگرد ہے، اور جو نیچے بیٹھا ہے وہ استاد ہے؟ نہیں ملا جی تجھے پتہ نہیں ہے، جو مسند پہ بیٹھا ہے وہ شیخ ہے، اور جو گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہے وہ مرید ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ مراد ہے، جبریل مرید ہے۔ سرکار مراد ہے اور جبریل مرید ہے۔ اگر کسی کو دکھ ہو تو بخاری شریف پڑھ لو، حدیث جبریل پڑھ لو، اور اگر کوئی اسے ابا کرے تو ڈوب کے مرو، ڈوب کے مرو، اور کیا کرو۔ کیا بات۔ جبریل میرے آقا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھتا ہے، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ علی فخذیہ۔ صحیح بخاری ہے، جو نہ مانے اس کو جہنم کا بخار چڑھے، کیونکہ اس کے لیے میرے پاس کو ہلکے لفظ ہیں ہی نہیں۔ میں نے اس بابے کا لنگر کھایا ہے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، سبحان الذی اسرا قل ہوا۔ آگے اس میں جلالت آگے ہے نا، تو مرجع وہ ہے اور ہوا ضمیر ہے۔ اگر مرجع متعین نہ ہوتا تو ہوا کا پتہ نہیں چلتا تھا، ہوا کا پتہ نہیں چلا اگر اللہ کا اس میں پاک نہیں آیا، اور سبحان کا پتہ نہ چلتا اگر اسرا بعبدہ ہی نہ ہوتا۔ مجھے اجازت ہے تو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہتے جہاں میں بہت بڑا معلم ہوں، کوالیفائیڈ ہوں، اور میں امریکہ ریٹرنڈ ہوں، میں فلاں ملک سے پڑھ کے آیا ہوں، اور ایسا پڑھنے والا ہوں، دعا بھائی دعا کہ یہ میرا شاگرد ہے،
جس نے سارے چانسز مس کر دیے فیل ہو گیا. اتنا پڑھا ہوا اتنے نالائق کو اپنا شاگرد کہے گا؟ تھوڑا سا سبق مجھے پڑھاؤ نا. اور یہ کیا فرماتا ہے؟ اسرا بعبدہ، وہ پاک ہے جس نے راتوں رات بعد حصے میں اپنے عبد کو سیر کرائی. اپنے عبد کو نالائق کو لائق اپنا نہیں کہتا، نالائق کو لائق اپنا، ناقص کو کامل اپنا نہیں کہتا. باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے تو کہتا یہ میرا ہی نہیں. تو جب رب آکھے بعبدہ ہی میرا بندہ، بدبخت کہیں سے نہ رب میں عیب ہے نہ مصطفیٰ میں عیب ہے. نعرہ تکبیر، اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ جس نو راتوں رات لے گیا. راتوں رات نہ آپ تو فرشتوں کا نام لیتے کہ فرشتے آئے. دراصل آپ کے ابھی مرال کا پتہ چل جائے نا، آپ کے جیب میں کتنے دانے ہیں. جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں نا جی، اور حضرت تعالیٰ نے ویسے ایک مقام پہ یہی فرمایا ہے، حسن جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنایا آج کی رات ہے. اس میں شک نہیں کہ میرے آقا میرے مولا علیہ السلام کے دروازے پر ملا معین کاشفی ہروی رحمت اللہ علیہ کے وضاحت کے مطابق در دولت کے دروازے پر 1,60,000 نوری فرشتہ عرش کے نور کی شمع لے کے کھڑا ہے. اپنے جیسا ہے اور خانہ خراب پاگل کہیں کا. تیرے دروازے پہ تو کوئی کمی نہیں آتا. آتا ہے؟ نہیں آتا. اور جس بے حیا کے دروازے پر کمی نہیں آتا وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے نبی میرے جیسا. پاگل کہیں کے، بے حیا کہیں کے. 1,60,000 فرشتہ میرے آقا کے دروازے پر کھڑا ہے، اور نہیں تو ان سے پوچھ لے کہ تم کون ہو، یہ کون ہے. مجھے پوچھ لو. لیکن اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ جو راتوں رات لے گیا. ادھر فرشتوں کا ذکر ہے، ادھر اپنا ذکر ہے. سارے مسائل پہ تو فقیر سیر نہیں کر سکتا، مجھے اتنے آتے بھی نہیں ہیں. ذرا آپ پر پریشر تو ڈالنا ہے. ایسے یہ انڈر پریشر نہیں ہوتے. اب سوچ میں پڑ کے نہ بھائی اس کو ذرا سوچ کے ہی بات کرنا، یہ تو کھینچتا ہے. میں کیا کھینچوں گا؟ کھینچے گا وہ جس نے حضور علیہ السلام سے بے وفائی کی ہے، اسے کھینچا جائے. ادھر فرماتا ہے اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ جو راتوں رات لے گیا بعبدہ ہی، اپنے بندے کو. اہل علم سے کو سبق سنانے کی خاطر کہتا ہوں، فرشتوں کو اپنے بندے نہیں کہا، بل عباد مکرمون یہ کہا ہے. بل عباد، بلکہ فرشتے مکرم یعنی معزز آنریبل اللہ بندے ہیں.
فرشتے آنریبل بندے ہیں، میرے ہیں اسی کے، ہیں اسی کے، لیکن اپنی نسبت نہیں کی۔ پورے قرآن میں اگر اپنی نسبت کی ہے تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اسریٰ بعبدہ، جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو۔ اگر بھرے روم میں، سکول کے کمرے میں استاد محترم ایک کو اشارہ کر کے کہیں یہ میرا شاگرد ہے، اس کا معنی یہ ہے پوری کلاس میں اعلیٰ ہے، پورے سکول میں اعلیٰ ہے، جہاں تک ماسٹر جی کی عملداری ہے ان میں اعلیٰ ہے۔ تو قسم کھا کے کہتا جہاں تک میرے رب کی الوہیت اور ربوبیت کی عملداری ہے مصطفیٰ سب سے اعلیٰ۔ اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے، اپنے بندے۔ اچھا جی، ناقص کو کامل کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا۔ تو جس کو رب اپنا کہے، یا تو خدا میں عیب نکال معاذ اللہ، یا مر بندے دا پوت بن، پیو دا پتر بن، زنیم نہ بن۔ بدبخت جس کو رب کہے میرا ہے، پتا چلا کہ نہ خدا میں عیب ہے نہ مصطفیٰ میں عیب ہے۔ وہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، تو پھر فرشتوں کا ذکر کیوں آ گیا؟ میں تو اسی کھونٹے میں بندھا ہوا جب لے آب گیا ہے۔ اچھا اور سن لیں، خود جانا اور ہے، لے جانا اور ہے۔ خود جانا اور ہے، لے جانا۔ پڑھوں قرآن شریف، وعدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کچی گولیاں تھوڑی کھیلی ہیں۔ 11ویں شریف کا لنگر کھایا ہے، بریلوی تاجدار کا وہ حلوہ کھایا جو آپ نے کتاب میں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي۔ یہ قرآن شریف ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام آئے، لِمِيقَاتِنَا، سنیے آپ ہی نہیں آگے، ہمارے ساتھ جو وقت مقرر کیا تھا نا اس پر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال کے طے شدہ وقت پر آئے، سڈنلی نہیں آئے، مفاجاتی نہیں آئے، بائی چانس نہیں آئے۔ خدا کے ساتھ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس وقت آؤں گا، ٹھیک ہے، تو پھر اکیلے ہی گئے، کوئی براق تو نہیں آیا، کوئی فرشتہ تو نہیں آیا، یہ گرے ابھی تو نہیں آئے، میکائیل تو نہیں آئے، اسرافیل تو نہیں آئے، اسرائیل تو نہیں آئے۔ سرکار موسیٰ آپ پہ کروڑوں سلام، آپ اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں، آپ اولو العظم رسول ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اور میں علماء کرام کی موجودگی میں یہ عرض کر دوں، جتنا ذکر بائی نیم موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں آیا کسی اور رسول کا آیا ہی نہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ اب اس طرف فقیر نہیں جا سکتا، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور پڑھنے کا وقت آپ کے پاس نہیں ہے، پڑھانے کا وقت میں تو پڑھانے کے لائق نہیں، تو علماء صاحب حضرت کے پیچھے تو آگے پڑھ دیں، ان سے آگے پوچھ لیں، کچھ وقت نکالا کرو، کچھ وقت نکالا کرو۔ جب جنازہ اٹھے گا پھر دل کہے گا اے کاش کہ میں کچھ پڑھ کے آیا ہوتا تو آج فرشتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سبق سنا سکتا، ورنہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں
امام شہرانی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے مزارات میں نکیرین جو آ کے سوال کرتے ہیں وہ انٹرویو نہیں لیتے، وہ صرف یہ پوچھ کر تیرا رب کیا ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں میں ان کی زبان سے معرفت خداوندی کا سبق سننے کے لیے وہ انٹرویو لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین مخلصین معظمین ان کی زبان سے ذکر مولا ذکر رب عرفان الہی کا درس سننے کے لیے۔ حضرت میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں، رب العزت جل مجدہ العظیم نے فرمایا جب موسیٰ اور خود بخود نہیں ہے لمیقاتنا ہمارے ساتھ طے شدہ وقت پر آئے، جب طے شدہ وقت پر تو مولا کوئی سواری بھیجی ہوتی، بولو بھیجی فرشتے اکیلے ہی ہیں، کیونکہ یہ سفر موسیٰ علیہ السلام کی طلب پر تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی طلب پر تھا، یہ طالب ہیں وہ مطلوب ہے، تو جس کو طلب ہے وہ خود جاتا بھی ہے، انتظام خود بھی کرتا ہے، جس کو طلب ہو وہ خود انتظام کرتا ہے۔ اور جب معراج کی شب میرے آقا جلوہ گر ہیں، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب سیدنا حضرت امیر المجاہدین امیر المومنین امام المجاہدین علی بن ابی طالب کی ہمشیرہ صاحبہ کے گھر آرام فرما۔ جب داتا سرکار کا عرس مبارک ہوتا ہے، آپ نے جانا ہوتا ہے، طے شدہ ہے دوستوں کے ساتھ جائیں گے، کل صبح انشاءاللہ العزیز نماز فجر حضرت کے پاس پڑھ کے پھر نکل جائیں گے، اور رات نہیں نیند آتی، بس صبح جانا بھی ہے وقت پر، داتا حضور کے ساتھ جانا ہے، نیند ہی نہیں آتی ہے۔ اور میرے نبی پاک کو اگر معراج کی طلب ہوتی تو لمبی تان کے کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ کیا بات ہے، لمبی تان کے کیوں؟ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، جبریل دروازے پر کھڑے ہیں، ہی وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان اور رب کے مہمان کے لیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اس لیے کہ طلب یہاں سے ہے، طلب وہاں سے نہیں ہے، تو چلے گئے۔ اب جو شخص خود چلا جائے، میں نے کبھی حضرت کی خدمت میں آنا ہو تو پہلے پتہ کر لیتا ہوں کہ آپ خیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، کہیں مریدین کے ہاں یا اوورسیز نہ تشریف لے گئے ہوں، جب تسلی ہو جاتی ہے تو پھر آ کے سلام کرتا ہوں، ٹھیک ہے صحیح ہے۔ تو جو خود جاتا ہے تو گھر والے کو چاہیے نا کہ میرے بول تو جب کوئی آتا ہے تو گھر والے کو چاہیے نا، اور یہاں کیا ہے، یہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام کہتے رب ارنی، یا اللہ آ گیا ہوں، اب زیارت تو کرا دے، آ تو گیا ہوں زیارت تو کرا دے، فرمایا رام ترانی۔ یہاں اشارہ ہے، لوگ کہتے ہیں رویت سرکار رویت رب کی کیا دلیل ہے، خبردار زبان پہ نہ لانا، خبردار زبان پہ نہ لانا۔ جب آپ اپنے دوستوں کے ہاں، اپنے بھائی کے ہاں، اپنے بیٹے کے ہاں، اپنے دوست کے ہاں جب آپ جاتے ہیں، ہے کسی محمد شاہ کوٹ میں آپ کے پاس آ کر پوچھے، کہیے کہ جب آپ وہاں پہنچے تو پھر ان کے گھر والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، پوچھ سکتے ہیں آپ؟ جانے والا وہ گئے اپنوں کے پاس، تو کون ہے پوچھنے والا، فلاں ملا کہ نہیں ملا، فلاں کے پاس گیا کہ نہیں گیا، وہ آیا یا نہیں آیا، پاگل کہیں کا، جس کا بایو ڈاٹا کچھ نہیں ہے، جس کا جغرافیہ کوئی نہیں ہے،
وہ پاگل اٹھ کے کہتا سرکار کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ وہ ظالموں دیکھنا تو تب ہوتا ہو جب آپ گئے ہو، وہ تو لے کر گیا ہے، دیکھنے کا کیا سوال ہے؟ ماشاءاللہ وہ کہتا سبحان اللہ اسرا، وہ پاک ہے جو راتوں رات لے گیا، اے حالے اے ہوئی ڈنڈا بھائی جانتا ہے نبی نے زابن دیکھے ہے کہ نہیں دیکھے، وہ آ کے لے کے گیا، وہ لے کے گیا، اور وہ محبوب کے پاس آیا ہی کرتا ہے۔ اگر تو نہیں پڑھا تو میرا قصور نہیں ہے، غیروں کی کہتا ہوں، آپ کے نہیں۔ بخاری شریف پڑھ لے، اور اگر اجازت ہو تو ساتھ طبرانی بھی لا لیتا ہے، یہ میرا اپنا ذوق ہے، ورنہ آپ تو بیٹھ کر سن لیں تو یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ 2-4 منٹ حضرت جی بیٹھتے ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، بھائی نہیں بھی ملہ دی چاس نہیں بنی، یہ شیر چوکدا تا باؤ تے پر نہیں آواز نہیں تو چلو چلیے ہونا میں نیند نہ کروں۔ یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم ہے، خدا را آواز کے چسکے نہ لیا کرو، رسول اللہ کے حسن کے اٹھتے ہوئے آفتاب کے جلوے کو دیکھا۔ آپ لوگوں نے ہمیں پریشان کیا ہے، عمریں گزر گئی ہیں، آج تک یہی کہتے ہیں جی نہیں جی چاس نہیں آئی۔ جلسے چاس کے لیے نہیں سنے جاتے، جلسے ایمان کی سلامتی کے لیے سنے جاتے، ایمان کی سلامتی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کچھ بات کچھ تلخی میں آ رہی ہے، میں واپس آتا ہوں، آپ کو پریشان نہیں کرتا۔ حدیث شریف ترمذی شریف ہے، ترمذی شریف ہے، نماز فجر ہے۔ نماز فجر، میں نے نماز کا نام لے دیا، اب سبحان اللہ، بیٹھیاں بٹھایاں نو ستے جٹھے جنتا دے کہتے سبحان اللہ، میں نے نماز کا نام لے دیا، نالے دے نو کونی مار کے کہتا تو ہی سبحان اللہ کہتے میں رج گیا۔ اے کاش میری قوم کبھی نماز کا نام سن کر بھی مسکرا کے سبحان اللہ کہتے۔ فقیر بے نمازوں کے چہروں کو دیکھ کر بات کرنے نہیں آیا، یہ فقیر اس لیے آیا مولا وہ چہرے دکھا جن کو تیرے مصطفیٰ کے صدقے یہ جھکانے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس لیے حاضر آیا۔ نماز فجر کا وقت ہے، مسجد نبوی شریف بھری ہوئی ہے، مسجد نبوی شریف کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام نماز سے پہلے نماز پڑھتے تھے، نماز سے یہ اپنے ذوق کی باتیں ہیں، کوئی پلے آگئی تو ٹھیک ہے نہیں تو سبق ہو گیا ہے۔ یہ عزیزان گرامی پہلی صف میں، دوسری میں، تیسری، ساری مسجد معمور ہے۔ پہلی صف میں صدیق اکبر بیٹھے ہیں، حضرت سرکار عمر فاروق بیٹھے ہیں، عثمان غنی بیٹھے ہیں، مولا مرتضیٰ بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمیع صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ نماز فجر کی جماعت کا ٹائم ہو گیا، لیکن آج کچھ تاخیر ہو گئی۔ میرے آقا کے تشریف لانے میں کچھ تاخیر ہو گئی، نہ پوچھ جی اسی 5 منٹ لیٹ ہو جائیے تو ساڑھے حال کی اندر ہے، کڈو ملا نو ایتھوں روٹیاں 5 کھا کے ستا رہتا ہے، نیند تک کھلے تھے تاں ہی آ دینا۔ ہمیں یہ انعام ملتا ہے، 40 سال 50 سال مسجد کی خدمت کی، اجر یہ ملا، نکال اس کو
5 منٹ لیٹ ہو گیا. اور چودھری صاحب جب سے پیدا ہوئے ہے اب تک مر گیا کب 4 پائی اٹھ گئی لیکن مسجد میں نہیں آیا. اس کو کوئی نہ پوچھے, اس کو کوئی نہ پوچھے. خیر یہ اور پھر تلخ داستان آ جاتی ہے. میں واپس آیا, میرے آقا میرے مولا علیہ السلام تشریف نہیں خیر لائے. نماز کا ٹائم ہو گیا, جماعت کا وقت ہو گیا. کون بیٹھے ہیں؟ صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی شیر خدا, صحابہ کرام بیٹھے ہیں. نماز کا ٹائم ہو چکا نا. کتنی لیٹ ہو گئے؟ حتیٰ کدنا ان نتر الشمسا, علی پاک فرماتے ہیں اتنی دیر ہو گئی قریب تھا کہ سورج چڑھ جائے. میں مولا کائنات کے لفظوں پر میں ڈسکس نہیں کر سکتا, لیکن اپنا ذوق تو پیش کر دوں کہ حضرت کا معنی یہ نہیں تھا کہ قریب ہے کہ سورج چڑھ جائے, یعنی نیند ہی حضور کو اتنی آ گئی اب شاید اٹھے وقت پر یا نہیں. نہ اصل میں سیدھی بات, میرے جیسا منگتا جو جانتا ہے تو علی شیر خدا تو علی ہیں جو مدینہ العلم کا مین گیٹ ہیں. تو میرا ضمیر یہ کہتا ہے او کتنا فرماتے قریب تھا کہ ہم سورج کو دیکھ لیں. میں بڑے پیار سے زمین کو چوم کر کے تو بابا جی پریشان ہونے کی لوڑ ہی نہیں ہے, جب تک یہ نہیں آئیں گے سورج چڑھے گا ہی نہیں. سورج نہیں چڑھ سکتا, سورج نہیں چڑھ سکتا. آئیں گے تو چڑھے گا. اس کے پیچھے بھی حقائق ہے. کچھ وقت ہوا, اب چاہیے تو یہی تھا کہ صدیق اکبر بیٹھے تھے, حضور کے یار غار ہیں, بہت ہی پیارے ہیں. اٹھ کر وہی کہہ دیتے حضور نہ, وہ بھی نہیں اٹھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جذباتی ہیں, وہ اٹھ دے نہ. عثمان غنی تو گھر والے ہیں, میرے آقا کی 2 شہزادیاں 2 یکے بعد دیگرے آپ کے حرم میں آئی ہیں, وہ جا سکتے تھے. نہیں تو علی ہیں, وہ بیٹھے ہیں. نہ وہ جاتا ہے نہ وہ جاتے ہیں, نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. کیوں؟ اب یہ سچی کہوں گا تو مان جاؤ گے. سورج قریب ہے کہ چڑھ جائے, سرکار کے در دولت پہ سارے بیٹھے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا. مجھے کہنے دو, اگر وہ جب آ جائے, جب آ کے نماز پڑھائیں گے, آج نماز کا وہی وقت ہے. وہی وقت ہے. پیر بھی نہ کہو تے خطیب صاحب بھی نہ کہو, محمد محفوظ اللہ کا کہہ دے میں تیرے پیروں کو ہاتھ لاؤں. تینوں کہنے آکھا میرا آدھا نال میں تیرے نال میری راند بن جانی ہے. یہ تو چھوڑ چکر ہے تو نانڈا جڑا موٹے میرے کول ہے. ایک لگیا نا کانڈ دے تے پھر کر جا کے اماں نو کھانے گا بیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سیدنا پیر سید محفوظ اللہ صاحب. چلیے یہی ہے. کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا, حضور تشریف لائے, تکبیر ہوئی, نماز پڑھائی, اور قسم بخدا کسی نے اٹھ کر نہیں کہا حضور نماز رہ جاتی آج, بڑی دیر ہو گئی حضور, بڑی دیر ہو گئی. نہ بیٹھے رہو سے. خود فرمایا کہ بیٹھے رہنا, خود فرمایا. سوچ رہے ہوگے کہ میں ذرا دیر سے آیا ہوں, سوچ رہے ہوگے کہ میں ذرا, کیونکہ میں اگر دیر سے آؤں نا نماز پڑھنے کے لیے تو میں وضاحت کروں گا تو لوگ آکھا جائے مولوی انہوں نے اپنی صفائی لیا دیتا ہے, تھوڑا کھانا سی بیلے نہ اٹھ جاتا. مولوی صاحب اپنی صفائی پیش کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ, سوچ رہے ہوگے کہ میں لیٹ آیا ہوں. عرض کی حضور بات تو ایسی ہے, فرمایا میں بتا دوں کہ میں لیٹ کیوں ہوا ہوں, سیدھی کہہ دوں
بات دراصل یہ ہے لیٹ ہوا نہیں ہوں، لیٹ کیا گیا ہوں۔ اور کیا ہے؟ لیٹ کیا گیا، کیا ہوا؟ لیٹ کیا گیا، لیٹ کیا گیا ہوں۔ کیسے؟ فرمایا میں قیام لیل کے بعد میں ذرا لیٹ گیا، قیام لیل کے بعد میں ذرا لیٹ گیا۔ اب آگے میں لفظ بڑے سنبھالے سے کہوں گا، برداشت ہو جائے تو سبحان اللہ، ورنہ فقیر کا سبق ہو گیا۔ فرمایا اتانی ربی فی احسن صورت، وہ لفظ میرے یاد ہیں، میں پہلے کہہ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام آپ گئے ہیں اور میرے آقا وہ ہیں جن کے پاس وہ خود، کیونکہ وہ کلیم ہیں، یہ حبیب ہیں۔ کلیم محب کو کہتے ہیں اور حبیب محبوب کو کہتے ہیں۔ فرمایا اتانی ربی فی احسن صورہ، اس کا ترجمہ نہیں کر پایا کوئی، اہل سنت کی بات نہیں کرتا، غیروں کی بات کرتا ہوں، اس کا ترجمہ نہیں کر سکا۔ بریلی کے تاجدار تیرے مرکز پر کروڑوں سلام۔ میرے آقا علیہ السلام کے حسن کی ترجمانی کرنا احمد رضا بریلوی کا کام۔ امام اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں اتانی ربی فی احسن صورت، اس کا ترجمہ بظاہر تو اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امام احمد رضا بریلوی کو۔ فرماتے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے پاس میرا رب بہترین تجلی میں تشریف لایا، میرے پاس میرا رب بہترین، جس کے پاس خود آئے بتاؤ وہ کون ہے؟ اب میں آگے نہیں کہہ سکتا، جس کے پاس وہ خود آئے بتاؤ وہ کون ہے، بتاؤ وہ کون ہے، تو میں سیدھی بات کرتا ہوں، آنے والا جو ہے اس کی بہترین تجلی میں وہ معبود ہے جس کے پاس جلوہ گر ہے، وہ عبد ہی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ عبد وہ ہے جو اس کے دربار میں جاتے ہیں، عبد وہ ہے جس کے پاس خود جلوہ گر ہے۔ اتانی ربی فی احسن، یہ طبرانی کی روایت ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے کہ میرے پاس میرا رب بہترین تجلی میں جلوہ گر ہے، اور کروڑوں سلام احمد رضا پر ترجمے کی حد کر دی۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ کائنات نماز میں کھڑی ہے، بندہ نماز میں خدا کے دربار میں کھڑا ہے، بندہ نماز میں خدا کے دربار میں کھڑا ہے، اور یہاں معبود کی عبد پر خود تجلی ہے۔ احمد رضا کہنا اور چاہتا ہے لیکن پردے میں کہتا ہے، اس لیے کہ صاف لفظ نہیں کہہ سکتا، آنے جانے کو چھوڑ کر فرمایا عبد بندہ معبود کے دربار میں حاضر ہوتا ہے نماز میں، اور یہاں معبود کی عبد پر تجلی تھی، ان کے پاس آنا جانا اس کا طریقہ ہے۔ شاہ کوٹ والے ایک دوسرے سے پوچھتا ہے وہ فلاں کو جانتا ہے، فلاں کو جانتا ہے، کہتا آندہ جاندہ رہندہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اتانی میرے پاس جلوہ گر ہوا میرا رب بہترین تجلی میں، اور یہاں کیا ہے؟ اسرا لے گیا، راتوں رات لے گیا نا، اگے پردہ تانے آپ مرے ہیں، خدا گل کرے تھے۔ پنجاب میں
دریائے ساتلج کے کنارے رہتا ہوں تھوڑے فاصلے پر. وہ لوگ جب غصے میں آتے کہتے تینا خدا پناہ چاہے. ماں نے نہیں سمجھا تھا میں گھر میں جی. عزیزان گرامی قدر، میرے آقا فرمایا کہ اطانی ربی فی آسان صورتن، میرا رب میرے پاس بہترین تجلی میں تشریف لایا. اچھا پتہ نہیں ہے، رب جانتا نہیں؟ خود تو فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. نماز بندوں پر خدا کا مقرر کیا ہوا فرض ہے، وقت پر فرض ہے نا. آپ وقت مقرر کیا ہے قبل طلوع الشمس سے، قبل طلوع الشمس سے آپ مقرر کیا ہے، غلاموں کو حکم دیا ہے پڑھو نماز طلوع فجر سے پہلے، طلوع شمس سے پہلے فجر پڑھو. اور جب نماز کا وقت ہوا تو محبوب کے پاس جلوہ گر ہے، محبوب کے پاس جلوہ گر ہے. کیا مطلب ہے؟ رب بتایا جاتا ہے نماز ان کی ہے، جب پڑھائیں پڑھ لینا ضائع نہیں ہوتی ہے. ہاں ضائع نہیں ہوتی. ایک اور مسئلہ بھی حضرت، میری عادت ہے میں اپنے نمازیوں کی طرح کھینچا تانی کر دیتا ہوں. بڈھے بندے کو معاف کر دیتے ہیں. کیوں نہیں نماز پڑھی بھائی؟ نماز میں کیوں نہیں آیا؟ نماز میں کیوں نہیں آیا؟ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں. کہتے جی بس میں تیار بیٹھا تھا، دوست آ گیا، دکاندار کہتا گاہک آ گیا، میں بس مجبور ہو گیا، نہ سکا. یعنی گاہک نے، دوست نے مسجد میں آنے سے میرے آقا کے پاس خود آیا. میں کیا کہوں؟ روک لیا ہے؟ کیا کہوں؟ روک لیا ہے. میرے آقا محبوب خدا ہیں، وہاں رہیں تو وہ بھی ان کی نماز ہے، یہاں آئیں تو یہ بھی ان کی نماز ہے. یہاں اس کے دربار میں حاضر ہے، جس کا دربار ہے وہ خود ان کے پاس جلوہ گر ہے. خود ان کے پاس جلوہ گر ہے. اچھا میرا سوال تو سر پہ کھڑا ہے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. میرا سوال، معراج شریف کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت ابن حانی کے گھر سے، یعنی مکہ معظمہ سے، یعنی حرم کعبہ کے قریب سے، یعنی حتیم کعبہ سے. سارے اقبال آئے نا، یہاں سے شروع ہوئی معراج شروع ہوئی. اور حضرت تعالیٰ کہاں سے فرماتے جب عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. بریلی کا تاجدار فرش کا نام ہی نہیں لیتا، عرش پر پہنچ گیا. وہ سرور کشور رسالت جب عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. بابا جی شروع تو معراج ہوئی ہے فرش سے، آپ شروع میں ہی عرش پہ پہنچ گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال ذہن میں آ گیا؟ چلو موج کرو گے. نہیں سناتا، میں نہیں سناتا، نہیں بتاتا. اپنے پیر کے گھٹنے پکڑنا، کہنا جی بابا جی بڈھے کو پھر بلاؤ. اگلے سال کے لیے میں ریزرویشن کا فیصلہ کرانے والا ہوں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. عرش پر کیوں پہنچ گئے؟ معراج تو فرش سے شروع ہوئی ہے. پہنچ کہاں گئے؟ پہلے شعر میں عرش پر. جن کے قصیدہ معراجیہ کا پہلا شعر عرش سے شروع ہوتا ہے، بتاؤ وہ حضور کی نعت اور معراج کہاں تک بیان کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام حرم کعبہ سے چلے، یہ میرے آقا کی معراج نہیں ہے.
میرے آقا علیہ السلام سرکار حرم کعبہ سے چلے، حتیم کعبہ سے چلے، ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے چلے، یہ مکہ معظمہ سے چلے، جو آپ کی معراج ہے ہی نہیں جی۔ پھر کہاں پہنچے؟ کہاں؟ مسجد ڈریا نہ کرو، مسجد نہ تو کھڑ کے بیٹھا کرو۔ معراج ہے، آپ معراج سننے کے لیے آئے ہیں۔ رب نے ایک آیت میں معراج کا ذکر کیا ہے، مسجدیں دو، مسجدیں پوچھو خدا سے۔ بے نیاز محبوب ایک، معراج ایک، رات ایک، مسیتاں دو۔ بیٹے تو مسجد سے نہیں بھاگ سکتا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ مسجد بھاگنے کا مقام نہیں ہے، مسجد آنے کا مقام۔ اللہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی میں۔ خالی تھی؟ یار مجھے سبق پڑھاؤ، خالی تھی؟ میں فقیر حاضر ہوا ہوں حضرت کی خدمت میں، آپ نے مجھے فرمایا کھانا کھاؤ، کھانا کھا، بھوک تو لگی تھی، کھانا کھایا، پھر مجھے بلا دیا، مسجد بھری ہوئی ہے۔ جب نہیں تھی بعد میں بھر گئی ہے، جب نہیں تھی جب نہیں بھری تھی بعد میں بھری ہے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں میرے آقا جب آئے ہیں خالی نہیں تھی، مسجد بھری ہوئی تھی۔ سرکار کے آنے سے پہلے مسجد شاہکوٹ کے دکانداروں سے بھری ہوئی نہیں تھے، خدا کے نبیوں سے بھری ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو مسجد معمور ہے، بھرپور ہے، پر نور ہے۔ اور پھر میرا اپنا ذوق ہے، کوئی مانے نہیں مانے تو میرا سبق حاضر ہے۔ انبیاء بیٹھے ہوئے تسبیحیں نہیں پھیر رہے تھے، مسجد اقصی میں بیٹھے تسبیحیں نہیں پھیر رہے تھے، کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی انتظار کر رہے ہیں، کی انتظار کر رہے ہیں۔ پاگلوں، جس کے نبی منتظر ہو وہ خالی نہیں ہے، وہ داتا ہے، نبی مانگتے ہیں، وہ مانگنے والے ہیں، یہ دینے والا ہے۔ میرے آقا پہنچے علیہ السلام مسجد اقصی بھری ہوئی ہے، مسئلہ معلوم ہو گیا۔ آپ پتہ نہیں آپ سبحان اللہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، میں مسئلہ تو بیان کر دوں گا۔ مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ مسجد میں پہلے آنا بھر دینا یہ نبیوں کی سنت ہے، اور عین جماعت کے وقت مصلی پہ آنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ علماء کو، خدام مساجد کو جی تلخ آنکھوں کے جذبات سے نہ دیکھا کرو، ٹھیک ٹائم پر یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، یہ بھی میری سرکار کی سنت ہے جی۔ آمد پاک سے پہلے آنا یہ رسول اللہ علیہ السلام سے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ میں یہ درخواست کروں کہ امام صاحب کے آنے سے پہلے آ کے مسجد میں صفیں قابو کر کے بیٹھ جائے تو اے گل اوکھی بن گئی ملا جی، یہ گل اوکھی ہے، ساڑھے کولوں نہیں ہوتی۔ تو مسلے تے بہ کے ویکھ پئی میرا بیلی آندا ہے کہ نہیں آندا، یہ غلط ہے۔ معراج منانے والوں ان کی اداؤں کو بھی یاد رکھو، ان کی وفاؤں کو بھی یاد رکھو۔ میرے آقا میرے مولا علیہ السلام تشریف لائے تو مسجد بھری ہوئی ہے، بقول امام اہل سنت۔ حضرات گرامی قدر،
نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے غلاموں، جب میرے آقا تشریف لائے تو انبیاء مسجد بھری ہوئی ہے۔ اچھا ایک مسئلہ بھول نہ جاؤں، براق کا کیا بنا؟ جس پر میرے آقا براق پہ تشریف لائے اس کا کیا بنا؟ یہ دائیں بائیں دیکھنے کی بھاگنے کا خیال ہے؟ دے تسی سجے کھبے بھی ہوتا تو میں بھی اٹھ کے بھاگ جاؤں گا، گالتا موقع گئی۔ یہ رہتا بات کہیں اور کو سنا لوں گا، حضرت علامہ صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگ لیں گے۔ نہ فقیر کے ذوق کی بے ادبی نہ کرو۔ میں ڈرتا ہوں سرکار فرمائے ہو میرے حسن کے جلوے لٹا رہا ہے، اور اس قوم کو جس کی توجہ نہیں ہے تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وہ تو قسم بخدا نبیوں سے پوچھو کہ مسجد اقصیٰ کے مین گیٹ کی طرف منہ کر کے میرے آقا کی انتظار کر رہے ہیں، اور یہاں ڈاکٹر اقبال سے بھی کچھ فائدہ لے لیں، کیونکہ اسکول میں پڑھتے رہے ہیں، ڈاکٹر اقبال صاحب کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، نہیں پڑھی تو میرا قصور ہے۔ جیسے شاباش اس حکومت کے جس نے ڈاکٹر کی چھٹی بند کر دی ہے، شاباش ان کے، اور ووٹاں دے لو تو سمجھ آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کو رب نے عبد ہی فرمایا ہے، اسرا بعبد ہی، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، او سراپا انتظار منتظر، او منتظر، او منتظر، سارے نبی انتظار میں کھڑے ہیں۔ او پاگلو، انتظار میں راستوں میں فقیر کھڑے ہوتے ہیں، کریم کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ سارے نبی جس کی انتظار میں کھڑے ہیں وہ سمجھتے ہیں، بتاتے ہیں، پاگلو آج وہ کریم آ رہے ہیں، ہم نے اونٹوں کو خیرات دی ہے، آج ہمیں خیرات دے دی۔ سبحان سبحان۔ حضرت اس مصلی کی امامت فرماتے ہیں، یا پھر آپ کی اجازت سے آپ کے کوئی شاگرد یا مرید آپ جمعۃ المبارک کی امامت فرماتے ہیں۔ امام صاحب مصلی پہ ہو، فقیر جامع مسجد غلہ منڈی کا پرانا خادم ہے، میں نماز کے لیے مسجد مصلی پہ کھڑا ہوں، کوئی نمازی مجھے کہہ سکتا ہے پرے ہو جاوے آج ہور پڑھاؤ، کوئی بتاؤ، سرکار کا کمی کھڑا ہے، کوئی روک سکتا ہے؟ ورنہ تیری کرسیوں کے بڑے بڑے جگادری مداری جوتے کھاتے ہیں، نہ تیری کرسی کوئی کو دیکھتا ہے، نہ تیرے پرائم منسٹر ہاؤس کو دیکھتا ہے، نہ تیری بہت بڑی کلاور شخصیت کو دیکھتا ہے۔ ارے یہاں روپے پیسے کی حکومت کہیں بات نہیں ہے، یہاں مصطفیٰ کی گدائی کی بات ہے۔ جس منصب پر حضور کا منگتا ہے اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن اگر مثال تو مثلا حضرت امامت کے مصلی پر کھڑے ہوئے، اچانک محدث اعظم پاکستان آ جائیں، پھر حضرت کو کہنا پڑے گا کہ حضرت جی مصلی چھوڑ دو، ان کے پیر و مرشد ہیں، ان کے بابا جان کے پیر و مرشد اور استاد ہیں، یہ خوشی محسوس کر رہی ہے آج اتنی عظیم شخصیت آ گئی، ان کو پیچھے ہونے میں کوئی آر ہے نہ کوئی پریشانی ہے، آج ان کی پہلے سے بھی زیادہ اونچی نماز ہو گئی، اس لیے کہ پیر و مرشد آ گئے، لاکھوں امتوں کے امام
ایک نہ آدھ ساری کائنات کے امام انبیاء علیہ السلام جو کائنات امتوں نماز پڑھا گئے، آج میرے آقا کے پیچھے پڑھنے کے لیے کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جی نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیاں ہوں مانائے اول آخر کہ دست بستہ، کہ دست بستہ۔ تو جیدے پیچھے لکھا نبی ہاتھ بن کے کھڑے چمڑا کتے آؤ نبی تیرے بن گئے۔ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اچھا اب آپ سے سوال ہے، علماء سے نہیں، ان سے تو سنا کے اپنا روح جماتا ہوں۔ میرے آقا کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام تورات والے۔ حضور کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل والے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ داؤد علیہ السلام زبور شریف والے۔ سرکار کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ حضرت سرکار ابراہیم علیہ السلام صحیفوں والے۔ اپنی اپنی کتابیں، اپنے اپنے صحیفے۔ آج میرے آقا پڑھا رہے، بتاؤ اس وقت حضور نے انجیل پڑھی کہ داؤد تا زبور پڑھی کہ تورات پڑھی؟ ذرا مجھے سب پڑھا۔ بتاؤ حضور نے کیا پڑھا؟ اور میرے بیٹو نوجوان و بزرگ مارو، قرآن کو پشت نہ کرنا۔ قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے کہ جب سرکار نے پڑھی تو سارے نبیوں نے پیچھے اقتدا کی ہے۔ پر ایک گل میں ہوں سیدھی کراں، میں وہ بھی پڑھے ہے کہ سرکار نے سورتاں پڑھ کیڑیاں پڑھیاں نہیں ہوں دس داتا ہوں، کیا بات نہیں دس۔ اس تناظر سے علماء کے قدم تو پکڑو گے نا۔ ریڑی کے ٹماٹر پھر بیچو گے، پہلے کہہ جی میں حضرت سے پوچھ تو اور میں بتاؤں گا بھی نہیں، ہرگز نہیں بتاؤں گا، سارے مسائل بتانے کے لیے آئے ہوں، کچھ تو آپ سوچیں گے بھی صحیح نا۔ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ایک مسئلہ اور اجازت، حضرت کہتے ہیں کہ اوپر تک چلے، میرے جیسا فقیر تھوڑ پوجیا تو ایک منڈیر نہیں طے کر سکتا، ایک سڑک نہیں کراس کر سکتا۔ حضرت توجہ بھائی، میرے آقا میرے مولا علیہ السلام تشریف لے گئے اور مسجد اقصیٰ میں میرے آقا علیہ السلام نے بولو نماز، سارے مسائل پہ ڈسکس نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ نمازیں تو فرض ہوئی ہیں لامکان میں، ٹھیک ہے، نمازیں تو فرض ہوئی ہیں، اور جب نماز لامکان میں فرض ہوئی ہے اور پھر واپس تشریف لائے ہیں اور میرے آقا جاتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اقیم الصلاۃ تو قرآن میں آیا اور وہ ابھی تک اترا نہیں، اس لیے کہ نماز جو ہے یہ معراج شریف کی شب کے بعد اس کا حکم اترا ہے۔ تو جنہوں نے اج تک نماز نہیں پڑھائی اور نبیوں نے پڑھائی جاندے نے۔ کچھ ذہن میں آتا بات تو یہ دل تو چاہتا سب کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں، لیکن آخر آپ آئے ہیں، آپ کا حق ہے، چھپا کے بھی نہیں جا سکتا، یہ کہہ کے جاؤں گا کہ ابھی تو نماز صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، حیدر کرار کو، دیگر دوستوں کو نہیں پڑھائی، اور میرے آقا علیہ السلام نبیوں کو۔ پھر کہہ دوں معلوم ہوتا ہے قرآنی احکام جو اتر رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے ان پر اتر رہے ہیں۔ میرے آقا تو سب کچھ پہلے جانتے تھے،
سب کچھ پہلے جانتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے ہے، یہ تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عمر، حضرت مولا کائنات علی شیخ خدا، صحابہ کرام، مصعب بن عمیر، ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن زید، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن ربیع، یہ تو ان کے لیے ہے، ورنہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، رسالت، نعرہ حیدری۔ سرکار نے نماز پڑھائی، یہاں ابن کثیر بھی لٹھ لے کے آ گئے، اور ان کا ذکر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا ہے۔ فرماتے میرے دل میں ایک مسئلہ تھا، میں ظاہر نہ کر سکا اس لیے کہ پہلے کسی محدث کا ریفرنس ہونا چاہیے، پتہ نہیں باللہ نال تو دوجے چوڑ بیٹھے نے، انہوں نے کہیاں ہیں مار رہی ٹبر دوجہ، تو میں منتظر تھا کہ اور کوئی محدث میرا ہم خیال ہو تو میں ذرا مسئلہ پھر۔ فرماتے ہیں چلتے چلتے میری نظر میں ابن کثیر کی تفسیر آ گئی، اور اس نے وہی کچھ لکھا جو میرے دل میں تھا۔ کیا فرمایا کہ حضور نے، حضرت صاحب علامہ صاحب نے کبھی ذکر فرمایا ہوگا، ورنہ سمندر ہوتا ہے، کبھی کوئی بات آ جاتی ہے، کبھی کوئی رہ بھی جاتی ہے۔ آپ ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے جاتے ہوئے نماز پڑھائی، جاتے ہوئے کچھ ذہن میں آتی ہے بات، مجھے تو آ گئی ہے، مجھے تو آ گئی ہے، اس لیے کہ جس کے راستے میں اتنے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں محتاج اور صاحب فقر مانگنے والے کھڑے ہوں، وہ کہے گا پہلے منو مانگتا لے آؤں جو پھر تارے نہ بھی نبڑ لوں۔ پیارے آدم عیسیٰ علیہ السلام، میں مال کے کائنات سے کوئی خیرات تو لے آؤں پھر آپ کو بھی دوں، جاتے ہی پڑھا دی، میرے کو اینا مال آئے بھی تانو دیتی جاؤں، اوتھے جا کے جنہ لبو میرے جو گا تو سانتا ہی دیتے ہی جاؤں۔ پاگلو وہ جب بھی آئے ہیں، جس وقت آئے ہیں، خالی نہیں آئے ہیں، جھولیاں بھر کے آئے ہیں، جھولیاں بھر کے دے کے گئے، صرف جاتے ہوئے نہیں۔ ابن کثیر بھی داخل ہے، شیخ محقق بھی داخل ہے، دیگر اکابر نے بھی لکھا ہوگا، فقیر نے دونوں کو دیکھا ہے۔ مرتے جب گئے، جب بھی پڑھا کے گئے، اور جب واپس آئے تو نمازی ہوتے ہی کھڑے۔ یہ شاید آپ نے کبھی سنا جانی فقیر کو یہ نظر آ گیا تو آپ سے کہہ رہا ہوں، جب گئے تھے تو پڑھ لی، ساڑھے تا بابا جی نمازی دعا نہیں مانگتے سلام پیرا جتیاں پا جا گئے، انہوں پتہ بھی نہ مور بھی نہیں ٹوک رہنا، پاچ باندھی قربان۔ ایسے امام کے صدقے، ایسے مقتدیوں کے صدقے پڑھ لی، اب چلے نہیں گئے، ویسے بعض نے اجازت لے لی، سرکار کے راستے میں بھی پہنچ گئے، کوئی چوتھے آسمان میں، کوئی چھٹے آسمان میں، اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پہنچ گئے بیت المعمور کے پاس جو 7 آسمانوں سے اونچا ہے، بیت المعمور میں پہنچ گئے۔ اچھا جی بتائیے، بیت المعمور ہے فرشتوں کا خانہ، اور میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے جدم امجد کو کیا دیکھا، صرف سمجھانے کے لیے، مثال تشریح نہیں، فرمایا رأیتہ مسجدا ظہرہ الی بیت المعمور، فرمایا میں نے دیکھا کہ ابراہیم فرشتوں کے کعبے کے ساتھ پشت لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھے، فرشتوں کا قبلہ ابراہیم علیہ السلام کی پشت، پتا چلا کہ ان کا قبلہ اتنا متبرک نہیں جتنا ابراہیم کی پشت مبارک۔
یہ ناول نہیں ہے، ناول یہ پشت کیوں نہ متبرک ہو، کیوں نہ متبرک ہو، اسی پشت میں تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا نور رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب گئے نماز پڑھا کر گئے، جب آئے تو نماز پڑھائی، پھر پڑھائی، کیوں دوبارہ کیوں، پھر کیوں؟ فرماتے دوسری اس لیے کہ جب گئے تھے تو خالی تب بھی نہ تھے، کیونکہ جانے والے خود نہیں گئے تھے، اسرا بعبدہ لے جائے گئے ہیں، جب گئے ہیں تو لے گئے ہیں، تو لے جانے والے کی جب توجہات تر بھی تھی، اور جب آئے ہیں تو پھر تو اس نے بہت کچھ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ رب نیاز فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ نے وحی فرمائی کس کی طرف؟ إِلَىٰ عَبْدِهِ، أَسْرَى بِعَبْدِهِ إِلَىٰ عَبْدِهِ، جی اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے بندے کو، کیا فرمایا ماں جو کی تھی، جو وحی کی تھی تینوں کیا دساں؟ ارے اپنوں کا راز بیگانوں کو نہیں بتاتے، بیگانوں کو نہیں بتاتے، نہیں بتایا ماں اوہا جو ہوا، جب جھولیاں بھر لی سب کچھ ہو گیا، فَأَرَاهُ قرآن شریف اللہ فرماتا ہے فَرَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، ان کی تو ایک آیت بڑی ہے، محبوب نے آیات کبریٰ دیکھی ہیں۔ واپس آئے تو پھر چلتے چلتے راستے میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام آئے، ان سے فارغ ہوئے تو آگے نبی پھر کھڑے ہیں، حضور نے یہاں پھر نماز پڑھائی، جب گئے تو نبیوں کو پڑھائی، بیت المعمور پہنچے تو فرشتوں کو پڑھائی، جب واپس آئے تو پھر نبیوں کو پڑھائی، تو پھر سمجھ آئی میرا پیر کیا کہتا ہے؟ وہ سرور کشور رسالت جب عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، جب عرش پر وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان۔ تو احمد رضا عرش پر کیوں پہنچ گئے؟ جب بات اتنی تھی، پہلے تو فرض کی بات کرتے، پہلے تو بیت المقدس کی بات کرتے، پہلے آسمان کی پوری، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، آگے عرش، سدرا بھی چھوڑ گئے، عرش پہلے شعر میں عرش پر پہنچ گئے، کیوں؟ بتایا چاہتے ہیں کہ فرش سے لے کر عرش تک حضور کی معراج، حضور کی معراج نہیں ہے۔ جب حرم سے چلے بیت المسجد اقصی میں پہنچے تو نبیوں کو معراج ہو گئی، جب یہاں سے چلے تو فرشتوں کو معراج کراتے گئے، جبریل کو ہو گئی، سدرا کو ہو گئی، اور جب سارے مشرف ہو گئے تو پھر میرے آقا عرش پر آ گئے، تو اب مصطفیٰ کی معراج شروع ہوئی، اب شروع ہوئی ہے۔ راستوں کو تو منگتوں کو نوازتے گئے، وہاں پہنچے تو رب نے محبوب کو نوازا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ ابھی روتا بعد وقت دیکھا کہ نہیں دیکھا، میں بس سب کچھ نہیں کہہ سکتا، اسی کہہ سکتا۔ فَأَوْحَا، اللہ فرماتا ہے کہ رب کے دنا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پنجابی کا کہنا تو ڈرنا بھی نہیں، وہ جفیاں پائی جاندہ پڑھیا حضرات گرامی قدر،
رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے محبوب معظم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا، اور اہل محبت فرماتے ہیں رب نے موسیٰ علیہ السلام کو جب حضور تشریف لائے تو مدار شریف میں ہیں، جب واپس مڑے چوتھے آسمان میں، پنجابی دساں اللہ فرمایا ہے پیارے موسیٰ تگڑا ہو کے کھڑو جا، جان نہیں دینا، رب تعینات تو پا کے، رب تعینات تو حداں تو پا کے، اور جڑا سیاپ بہت پیارا محبوب ہوندہ ہے نا مہمان، یار ایک رات اور رہ جاؤ، ایک رات تو اور رہ جاؤ، کہتا مجھے جلدی ایک رات تو اور رہ جاؤ، ایک رات تو اور رہ جاؤ، وہ کہتا مجھے یاد ہے کیا مطلب، صدیق منتظر ہے، فاروق منتظر ہے، ابو بکر منتظر ہے، عثمان منتظر ہے، میرے غلام منتظر ہیں، اسا جانے نہیں دینا، جانے نہیں دینا، محبوبہ ہے جانے نہیں دینا، روک دینا، روک دینا، بہانہ بھی دے دیا، یہ کہنا کہ نمازیں بہت ہی ہیں تھوڑی کراؤ، تھوڑی ہیں بہت ہی کراؤ، بتاؤ موسیٰ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا یہ عقیدہ نہیں کہ رب محبوب کی مانتا نہیں، یہ ان گدوں کی بکواس ہے، یہ تو رب کا، جب موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ محبوب کہہ دے گا رب مان جائے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے نمازیں 5 ہی رکھنی ہیں، نمازیں 5 ہی رکھنی ہیں، لیکن بچاس دی، موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا، فرمایا آگے نہ جانے دینا، کہ تو اتھوں ہی نہ جان دے، سبحان اللہ، خدا کی قسم ہے، محبت کی شرما روائی ہے، یہ محبت کا اثر ہے، میں محبوب میرا ہے، جب جائے تو پشت دیکھوں، جب آئے تو چہرہ دیکھوں، جب جائے تو پشت دیکھو، جب آئے تو چہرہ دیکھو، حجی، اور خالی نہیں بہانہ نمازوں کا بنا دیا، اصل میں محبوب کو دیکھنے کا، اور آگے بھی طالب کو کھڑا کیا جو بہت بڑا طالب ہے، اس نے اس سے کہا تو اس نے کہا تھا آرے نہیں، آرے نہیں، موسیٰ کی آج تمنا پوری ہو رہی ہے، آرے نہیں، فرمایا تو چاہتا تھا مجھے دکھا اپنا آپ، محبوب کا وسیلہ نہیں تھا، آج میرا آئینہ آ رہا ہے، اس کو دیکھتے جاؤ میرا یوسف نظر آئے گا، جاتے ہیں آتے ہیں، آخر میں 5 ہی رہ گئی، آخر میں 5 ہی رہ گئی، عزیزان گرامی، میرے آقا محبوب خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، شب معراج میرے آقا علیہ السلام کی امت میں بڑے احسانات ہوئے، بڑے کرم بخشیاں ہوئیں، علماء کرام کی خیر، آپ کی خیر، اللہ مجھ فقیر پر آپ پر اپنی رحمتیں فرمائے، اور نبی پاک کے صدقے حضور کی غلامی رکھے، آج یہی کچھ، اب مجھ میں اور کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے، صاف بات ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔